اور ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا کتاب کے علاوہ ہم استاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان جو ہے اپنے حربے میں کامیاب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرشد کی ضرورت۔ دیکھیں، مرشد کی ضرورت کا مطلب اور اس کی ضرورت، ایک تو مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ارشاد کرے، آپ کو رہنمائی کرے۔ آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ قرآن کو نہیں سمجھنا چاہتے، آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنا تزکیہ نفس نہیں کروانا چاہتے، آپ کو مرشد کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یعنی قرآن کا نور اپنے سینے میں نہیں اتارنا چاہتے، پھر آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر صحیح طریقے سے چلنا نہیں چاہتے، روایتی طور پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو برائے نام طور پہ ہے۔ دیکھیں، اسلام ہمیں ایک منزل کا پتہ بتاتا ہے۔ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کو ایک خاص منزل تک پہنچا دے، اور وہ منزل اللہ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں تو آپ جو بھی آپ کے علوم ہیں، اس کے لیے تو آپ استاد کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے ادارے آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں استاد ہوتے ہیں۔ صرف کتابوں سے اگر علم حاصل ہوتا، چلیں یہ لگا لیں کہ انسان ABCD نہیں آتی، چلو استاد، لیکن جب میٹرک تک بچہ پہنچ جاتا ہے، میٹرک کے لیول تک، اور اچھی طرح اس کو انگلش اور دیگر باتیں آپ پڑھا دیتے ہیں، پھر آگے کالجز کی ضرورت، یعنی اگر استاد کی اگر آپ کے ذہن میں ضرورت نہیں ہے تو پھر کالجز، یونیورسٹیز اور اس کی پھر کوئی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ کتابیں کافی ہوتی نا، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوتا۔ اور میٹرک تک جب آپ بچے کو مجبوراً استاد کے تحت، استاد کی نگرانی میں پڑھنا لکھنا سکھا دیتے ہیں، میٹرک ہو، FA ہو، چلے، لیکن اصل علوم تو بعد میں شروع ہوتے ہیں۔ میٹرک اور FA کے بعد جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں نے کون سے شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہے، کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے بھی پھر کتاب کافی نہیں ہے، استاد کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے۔ یہ ویسی ایک شیطانی خیال ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یا کتاب کے علاوہ ہم استاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان جو ہے اپنے حربے میں کامیاب ہے۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، وہ اس کو تو بالکل یعنی استاد کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہیں ہے، نہ دین کو یہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ پھر اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر نہ اس کے لیے ایک پریکٹیکلی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ معاشرہ یعنی ایک بے لگام معاشرہ ہے جو نفسانی خواہشات اور شیطانی نفس و شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کی منزل اللہ نہیں ہے، بلکہ اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے خواہشات کے راستے پر یہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری تمام زندگی کی جو بنیاد ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہمارے گمان ہیں، ہمارے خیال ہیں۔ حقیقت میں
کچھ بھی نہیں ہے. جو زندگی کی ہماری بنیاد ہے وہ بنا سوچے سمجھے لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف ہم بھی دوڑ رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہمیں مرشد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو مطلب بات سمجھ میں آتی ہے. آج اگر کوئی مرشد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے، حقیقی منزل نہیں ہے. اور عام طور پہ دیکھیں جب آپ کی منزل دنیا ٹھہر گئی، ایک میں آپ کو اس میں یعنی ایک احتساب کے نقطے سے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. آج اگر آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آگاہ ہیں بھی تو وہ منزل، وہ مقصد جو آپ کا مقصد پیدائش ہے، جس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، وہ آپ اس کو منزل نہیں بنانا چاہتے. ہماری منزل اللہ ہے، ہم اللہ کے ہیں اور واپس اللہ کے ہاں جانا ہے، ہم نے اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، لیکن تیاری کر کے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مرشد کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو مرشد کی ضرورت محسوس نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ اگر وہ آگاہ بھی ہے، یعنی کہیں سے اس نے سن لیا ہے کہ منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، تو وہ بوجوہ اللہ کو اپنی منزل نہیں بنانا چاہتا. کیونکہ اللہ کو اگر وہ منزل بنا لے تو پھر تو یہ اللہ کے راستے پر چلے گا اور اللہ کی مرضی سے اس کو زندگی گزارنی ہوگی. جبکہ یہ زندگی، آج کا انسان بے لگام زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتا. یہ کہتا ہے میں آزاد رہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر اس کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے. اگر لفظی طور پہ یہ کسی مرشد کے ساتھ بیعت بھی کر لے، لیکن اگر اس کی حقیقی منزل اللہ نہ ہو تو اس کو مرشد کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں بیعت کر کے ایک مرشد کا نام لیتے ہوئے، فلانا ہمارے صاحب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن وہ نہ ان کے ہدایت پر عمل کرتا ہے وہ آدمی، نہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہے. تو یہ دیکھیں، یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں اور مسئلہ جو ہے یعنی بڑا ٹیڑھا ہو چکا ہے. آج کا انسان اپنے خیال کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتا زندگی کو. آج کا انسان زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر سمجھ میں آ جائے، کوئی اسے بتا دے، تو پھر یعنی وہ چیز اس کو بہت بھاری لگتی ہے. کیوں کہ یہ نفس و شیطان کے جال میں آ چکا ہوتا ہے. اور اس کے دیکھیں ایک جال ہے، بڑی اچھی مثال ہے. ایک جال ہے، کسی نے بچھایا ہے، کسی پنچھی نے ایک جال بچھایا کسی جانور کو قید کرنے کے لیے یا کسی پرندے کو قید کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی، تو جب وہ پرندہ یا جانور یا جو بھی ہو وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ بہت بھی پھڑپڑائے، لیکن وہ تو جال میں آ چکا ہے. یہ مثال آج ہماری ہے. اگر کوئی بہت بھی کوشش کرے، نیک جذبات آ جائیں اس پہ، یہ بھی، لیکن یہ ظاہر کے جو جال ہے، یہ دنیا کے جو اثرات ہے، اور جس طریقے سے ہم اس عالم رنگ و بو کے جال میں پھنس چکے ہیں، تو کوئی اگر یعنی یہ دیکھیں بہت کوشش سے ایسا ہوگا، معمولی کوشش سے نہیں ہوگا. اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم